السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ ناظمہ کا کوئی بھائی نہ تھا، اس کو حسرت تھی کہ کسی کو بھائی کہے۔ یہ 4 بہنیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو اولاد نرینہ سے محروم رکھا تو تمام گھرانہ ایک قسم کی احساس محرومی کا شکار ہو چکا تھا۔ ناظمہ میری کلاس فیلو تھی، ہمارے گھر ایک ہی محلے میں تھے، پہلی جماعت سے میٹرک تک ساتھ رہا۔ تب ہم نے طے کیا کہ ایک ہی کالج میں داخلہ لیں گے تاکہ بچپن کا ساتھ نہ چھوٹے۔ جن دنوں ہم 8ویں میں تھے، ہماری کلاس میں ایک لڑکے نے داخلہ لیا کیونکہ اس کے والد کا تبادلہ لاہور ہو گیا تھا۔ اس کا نام وحید تھا۔ وحید بہت ہی اچھا لڑکا تھا، خوبصورت ہونے کے ساتھ خوب سیرت بھی تھا، بہت لائق فائق طالب علم تھا۔ اس میں جانے کیا بات تھی کہ ہماری کلاس کی سب لڑکیاں اس سے متاثر تھیں۔ خاص طور پر ناظمہ کہتی تھی، جب وحید کو دیکھتی ہوں تو دل میں خواہش ابھرتی ہے کہ اے کاش میرا بھی ایسا ہی بھائی ہوتا۔ یہ اتنا اچھا اور نیک طبیعت ہے کہ اس کو بے اختیار بھائی بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ہمارے کلاس میں یوں تو سارے ہم جماعت ہی اچھے تھے، ہم انہیں بھائیوں جیسا ہی سمجھتی تھیں، لیکن وحید کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ضرورت مند کی حاجت روائی کرتا اور جب کوئی اسے پڑھائی کے سلسلے میں مدد کا طالب ہوتا، اس کی ضرور مدد کرتا۔ وحید کی اس عادت کی بدولت ہماری کلاس کے کافی نکمے اور نالائق لڑکے سدھر گئے تھے۔ خالی پیریڈ میں وہ ان میں سے کسی نہ کسی کو سوال سمجھاتا نظر آتا تھا۔ یہ اس کے کافی دوست بن گئے تھے۔ چند ایک شام کو اس کے گھر بھی جانے لگے، وہ انہیں پڑھا دیتا۔ یہ وہ لڑکے تھے جو ٹیوشن پڑھنے کی مالی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ وحید ایک مقبول عام اور قابل احترام طالب علم کے طور پر جانا جانے لگا۔ ناظمہ بھی کبھی کبھی اس سے پڑھائی میں مدد لے لیا کرتی تھی۔ اکثر اس کے نوٹس کی کاپی گھر لے جاتی اور اپنی کاپی پر نوٹس اتار لیتی جو وہ بہت محنت سے تیار کیا کرتا تھا۔ یوں ناظمہ کے اچھے نمبر آ جاتے تھے۔ ایک دن ناظمہ اسکول اکیلی آئی تو کسی آوارہ لڑکے نے اس پر آوازیں کسیں۔ اس کو بہت دکھ ہوا۔ کلاس میں آئی تو بہت پریشان تھی، کہنے لگی، مجھے ذرا دیر کیا ہو گئی، تم نے میرا انتظار بھی نہ کیا اور اپنے ہی بھائی کے ساتھ آ گئی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ میں کس کے ساتھ آؤں گی، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ اگر آج میرا بھائی ہوتا تو وہ لفنگا لڑکا کیوں میرے پیچھے لگتا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ مجھے واقعی احساس ہوا کہ مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ہم دونوں باتیں کر رہی تھیں، تبھی وحید آ گیا۔ اس نے ناظمہ کے آخری جملے سن لیے تھے۔ بولا، مجھے بتاؤ کون تھا وہ لڑکا، میں دیکھتا ہوں اسے، اور تم کیا اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، آج سے میں تمہارا بھائی ہوں اور یہ کال میں سگے بھائی کی طرح نبھاؤں گا۔ آج سے تم مجھے وحید نہیں، وحید بھائی کہو گی۔ وحید نے کچھ اس انداز اور یقین سے بات کہی کہ ناظمہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، جیسے اس کی مدت کی آرزو بر آئی ہو۔ اس روز کے بعد وہ خوش رہنے لگی، کلاس میں اعتماد سے بیٹھتی جیسے وحید سچ مچ اس کا سگا بھائی ہو۔ میں وحید کی عظمت کی قائل ہو گئی۔ اس نے بڑے اعتماد سے ناظمہ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا تھا۔ جب وہ گھر آتی کہتی، عارفہ مجھے کوئی فکر نہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ میرا اس دنیا میں اب ایک بھائی بھی ہے۔ میں زندگی کے کسی موڑ پر دکھ سکھ میں اسے آواز دے سکتی ہوں۔ ہم لوگ 9ویں جماعت میں تھے کہ ناظمہ کا نکاح ہو گیا۔ منگنی شاید بچپن میں ہوئی تھی۔ منگیتر کا نام علیم تھا جو اس کا پھوپھی زاد تھا اور ملازمت کے سلسلے میں 6 ماہ بحری جہاز پر رہتا تھا۔ سال میں 2 ماہ کے لیے گھر آتا تھا۔ نکاح کے بعد اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ رخصتی میٹرک کے بعد ہونا قرار پائی۔ بیچاری ناظمہ کا کالج جانے کا خواب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ ناظمہ اکثر مجھ سے کہتی کہ میں اپنی شادی میں وحید بھائی کو ضرور بلاؤں گی۔ جب کوئی لڑکی پوچھتی کیا وحید تمہارا بھائی ہے تو اس کو اس بات سے ایک انجانی سی خوشی ہوتی تھی۔ اتفاق یہ تھا
کہ وحید کی بھی کوئی بہن نہ تھی، یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا۔ وہ عید کے دن یا جب ناظمہ اسے اصرار کر کے بلاتی اس کے گھر چلا جاتا، لیکن زیادہ دیر نہ بیٹھتا کہ کہیں کسی کو برا محسوس نہ ہو۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ ناظمہ کے گھر والوں نے بھی وحید کو اپنے بیٹے کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ وہ اسے سچ مچ ناظمہ کا بھائی ہی سمجھتے تھے۔ امتحان نزدیک تھے اور ٹیچر نے کچھ کام مکمل کرنے کے لیے دیا تھا۔ ان دنوں ہی ناظمہ کی دادی فوت ہو گئیں اور وہ 2 ہفتے کے لیے گاؤں چلی گئی۔ جب لوٹی تو پریکٹیکل کا رجسٹر تیار نہ کر سکی، دوسرا ٹاسک بھی مکمل نہ ہو سکا۔ بڑی پریشان تھی کہ ٹیچر کے پاس اسے جمع کروانا تھا، اس کے نمبر لگنے تھے، میٹرک کا داخلہ بھی بھیجا جانا تھا۔ دوسری صورت میں ہیڈ مسٹریس داخلہ فارم روک لیتی۔ اس نے اپنی پریشانی کا ذکر وحید سے کیا۔ وہ بولا، کاپی اور رجسٹر مجھے دے دو، میں تمہارا تمام کام مکمل کر کے جمع کروا دوں گا۔ ناظمہ نے رجسٹر تو وحید کو دے دیا، لیکن جو کاپی نامکمل تھی وہ خود کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ وہ اسے ساری رات بیٹھ کر کرتی رہی، پھر بھی صبح تک کام پورا نہ کر سکی۔ اگلے دن اپنے والدین کے ساتھ نہ گئی۔ وہ دوبارہ ایک دن کے لیے گاؤں جا رہے تھے۔ گھر والے چلے گئے اور ناظمہ گھر پر بیٹھ کر کام مکمل کرنے میں مشغول ہو گئی۔ 2 بجے کا وقت ہوگا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سمجھی کہ وحید رجسٹر دینے آیا ہوگا۔ دوڑ کر دروازے پر پہنچی، لیکن سامنے اس کا پھپھی زاد علیم کھڑا تھا جس سے اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ لمحہ بھر کو اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئی۔ اسے اندر آنے کا راستہ دیا اور بولی، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ کھانا کھا کر آیا ہوں، میں ماموں اور ممانی سے ملنے آیا تھا۔ ناظمہ بولی، وہ تو گاؤں گئے ہیں، شام کو آ جائیں گے۔ علیم نے کہا، اچھا میں چلتا ہوں۔ وہ 6 ماہ بعد آیا تھا۔ تبھی ناظمہ بولی، آپ چائے تو پی لیتے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، بولا، بعد میں آ جاؤں گا، ابھی کوئی گھر پر نہیں ہے۔ ابھی اتنی بات ہوئی تھی کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ وہ دروازے کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اسی نے باہر دیکھا، آنے والا وحید تھا۔ ماموں اور ممانی تو گھر پر نہیں ہیں۔ علیم نے کہا، کوئی بات نہیں، میں یہ رجسٹر دینے آیا ہوں۔ وحید نے جواب دیا۔ علیم نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ ناظمہ کا کلاس فیلو ہوں، میرا نام وحید ہے، اس سے بات کرنی ہے، اسے بلائیے، کچھ سمجھانا بھی ہے۔ ناظمہ نے جب وحید کی آواز سنی دوڑی ہوئی آئی۔ وحید نے اسے رجسٹر دیا اور باتیں کرنے لگا۔ دونوں کو بات کرتے دیکھ کر علیم کو بہت برا محسوس ہوا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس کی منکوحہ والدین کی غیر موجودگی میں کسی لڑکے سے بات چیت کر سکتی ہے۔ سوچنے لگا، یہ تو میں آج اتفاق سے یہاں آ گیا، یہ گھر میں اکیلی تھی، ضرور اس لڑکے کو گھر میں بلا کر باتیں کرتی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے وحید کو ڈانٹ کر کہا، میں ناظمہ کا ہونے والا شوہر ہوں، وہ گھر میں اکیلی ہے، کیا اس نے تمہیں اس وقت بلایا ہے؟ یہ سن کر وحید کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ تو ناظمہ کو دل سے بہن مان چکا تھا۔ بولا، آپ عجیب آدمی ہیں، ناظمہ میری بہن جیسی ہے، میں پہلے بھی یہاں آتا رہا ہوں، اس کے والدین مجھے جانتے ہیں اور ان کی اجازت سے ہی آتا ہوں۔ علیم چیخ کر بولا، تو ان کی موجودگی میں ہی آتے ہو نا، لیکن اس وقت تو وہ موجود نہیں ہے۔ یہ رجسٹر مجھے دو اور فوراً دفع ہو جاؤ، آئندہ ادھر آنے کی جرات نہ کرنا، بہت دیکھے ہیں تم جیسے بھائی۔ علیم نے وحید کی کچھ اس طرح بےعزتی کی کہ وہ جھنجھلا گیا، لیکن ناظمہ کی خاطر خون کے گھونٹ پی کر خاموشی سے چلا گیا۔ ناظمہ بھی علیم کا ایسا شدید رد عمل دیکھ کر سن ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ علیم ایسی ذہنیت کا مالک ہے۔ اسے بہت افسوس ہوا کہ جس کی وہ دل سے عزت کرتی تھی، اس نے وہ بھائی کھو دیا تھا۔ پگلی یہ نہ جان سکی کہ اس نے منہ بولا بھائی ہی نہیں اور بھی بہت کچھ کھو دیا ہے۔ وحید کے جانے کے بعد علیم نے نکاح کی انگوٹھی اتار کر اس کے سامنے پھینک دی اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس قسم کی آزاد خیال لڑکی ہو۔ یہ انگوٹھی جو تم نے پہنی ہے اسے بھی اتار کر پھینک دو، کیونکہ یہ مجھ سے منسوب ہے اور میں تم سے اب منسوب نہیں رہنا چاہتا۔ ناظمہ بیچاری اس اچانک حادثے سے گھبرا گئی۔ اسے کیا خبر تھی کہ علیم اس طرح غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا، ورنہ وہ کیوں وحید سے اس کے سامنے باتیں کرتی۔ کافی دیر روتی رہی،
کام بھی مکمل نہ کر سکی۔ اس کے والدین مغرب کے وقت گھر لوٹے تو اسے انتہائی اداس اور مرجھایا ہوا پایا۔ باپ نے پوچھا، کیا ہوا بیٹی، خیریت تو ہے؟ حوصلہ کر کے ناظمہ نے ساری بات بتا دی اور رونے لگی۔ اس کے ابو تھوڑی دیر کو تو پریشان ہوئے، پھر اسے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، علیم کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ہم اس سے بات کر کے اس کی غلط فہمی دور کر دیں گے۔ صبح اسکول گئی تو وحید نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ بولا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، ورنہ میں تمہارے ہونے والے شوہر سے نہ کہتا کہ ناظمہ کو بلا دو۔ اب خامخواہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے جس نے تمہاری زندگی میں کانٹے بھر دیے ہیں۔ تمہارا نکاح ہو گیا ہے، آئندہ احتیاط سے کام لینا، بلکہ یہ رشتہ یہیں ختم سمجھو۔ ناظمہ نے کہا کہ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ میں ساری زندگی تمہارا بھائی رہوں گا۔ وحید بولا، وہ بھی تمہاری خوشی کے لیے کہا تھا اور یہ بھی تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دنیا منہ بولے بھائی بہن کے رشتے کو بہت کم برداشت کرتی ہے، اور اب تمہیں میری ضرورت بھی نہیں، کیونکہ تمہارا شوہر ہے جو تمہاری حفاظت کر سکتا ہے اور تمہارا ساتھ دے سکتا ہے۔ وحید کی ان باتوں سے ناظمہ اور مجھے دونوں کو تکلیف ہوئی۔ سارا دن وہ بیچاری کلاس میں چھپ چھپ کر روتی رہی، پھر 4 دن اسکول نہ آئی۔ 5ویں دن جب آئی تو پتہ چلا کہ اس کی منہ بولے بھائی کو کسی نامعلوم شخص نے چھرے سے وار کر کے زخمی کر دیا تھا۔ زخم گہرا آنے کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکا۔ ہمارے کلاس فیلو وحید کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایسی خبر تھی جو صرف ہم سب کلاس فیلوز پر ہی نہیں بلکہ سارے اسکول پر بجلی بن کر گری تھی۔ ناظمہ کی حالت نہ گفتہ با ہو گئی۔ وہ کسی کو نہ بتا سکی کہ اسے کس پر شک ہے، کس نے وحید پر حملہ کروایا ہوگا۔ خود اس کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ ناظمہ اس واقعے کے بعد اسکول نہ آئی اور نہ ہی اس نے میٹرک کا امتحان دیا۔ 6 ماہ بعد جب علیم اپنی ڈیوٹی سے لوٹا تو اس نے ناظمہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ کہا کہ اس وقت وقتی جذبات سے مغلوب ہو کر میں نے تم سے ایسا کچھ کہہ دیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بہرحال کچھ دنوں میں جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے سارے معاملے پر غور کیا تو بات میری سمجھ میں آ گئی کہ وہ میری ہی عقل کا فطور تھا۔ کیا معلوم تھا وہ اسی دن رجسٹر دینے آئے گا جب تمہارے والدین دادی کے چہلم پر گئے ہوں گے، اور اسے کیا خبر تھی کہ تمہارے ماں باپ گھر نہیں ہیں۔ ایسا یقیناً اتفاقاً ہوا ہوگا۔ ناظمہ، میں تم سے شرمندہ ہوں۔ وہ انگوٹھی مجھے واپس کر دو اور تم بھی اپنی انگلی میں وہ دوبارہ نکاح کی انگوٹھی پہن لو۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے اس دن والے واقعے کا کسی سے ذکر نہ کیا ہوگا۔ لیکن ناظمہ نے نکاح کی انگوٹھی نہ پہنی۔ اس نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، مجھے نکاح کے بندھن سے آزاد کر دو، یہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ وہ واقعہ میرے دل پر لکھا جا چکا ہے۔ اب 7 سمندروں کا پانی بھی اس سیاہی کو نہیں دھو سکتا، کیونکہ تمہارے جانے کے 5 دن کے بعد وحید کو کسی نے چھرا گھونپ کر مار دیا، مجھ سے میرا بھائی چھین لیا، اور میں اس غم کو کبھی بھلا نہ پاؤں گی۔ علیم کو انتہائی حیرت ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ بولا، بہت عجیب لگ رہا ہے کہ منہ بولے بھائی کا تمہیں اس قدر غم ہے۔ اس بیچارے کو کسی ظالم نے بھری جوانی میں زندگی کی نعمت سے محروم کر دیا۔ کیا گزری ہوگی اس کے گھر والوں پر۔ علیم بھی افسردہ نظر آ رہا تھا۔ کاش تم مجھے یہ بری خبر نہ سناتی تو کیا فرق پڑتا۔ ناظمہ جانے والے تو اس جہاں سے گزر گئے، خدا جانے اس کا دشمن کون تھا، یہ تو رب ہی جانے۔ تم اس وجہ سے مجھ سے نکاح کا بندھن نہ توڑو۔ مجھے یقین ہے اس سفاق کو کڑی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ کی عدالت بڑی ہے اور وہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ وہ شخص دنیا کی نظر سے بچ بھی گیا تو اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکے گا۔ علیم کی باتوں سے ناظمہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ وحید کے قتل سے واقعی ناواقف تھا۔ وہ تو اگلے دن 6 ماہ کی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ وہ سوچتی رہ گئی۔ تاہم اس کا دل علیم کی طرف سے صاف ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ اس سے شادی پر راضی نہ ہو سکی۔ وہ کسی ایسے شخص کو جیون ساتھی نہیں بنانا چاہتی تھی جو شکی مزاج ہو۔ مجبوراً اس کے والدین نے علیم سے خلا کروا لیا۔ ناظمہ آج بھی کہتی ہے کہ عارفہ، میں بڑی بد نصیب ہوں کہ جس کو بھائی بنانے کی خوشی راس نہ آئی اور نہ ہی شادی کا دن دیکھنا نصیب ہو سکا۔
اب وہ میرے ساتھ ہی کالج میں پڑھتی ہے کیونکہ اس کے ماں باپ نے خلا کے بعد اسے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ میں اس کی سہیلی ہونے کے ناطے ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اس کی اگلی زندگی اس کی گزری ہوئی زندگی سے بہتر ہو۔